بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، نعمت اسلام سے نوازا، اس کے علاوہ بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور اپنی رحمت سے، اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مزید نعمتوں سے نوازتے رہتا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے اپنے خطبہ جمعہ کی باری میں اللہ کی توفیق سے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی خشیت، اس موضوع پر بات ہوئی تھی. ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کا ڈر یہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ کے ہاں پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ مدد ملتی ہے کہ پھر ہم ان کا احساس کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، آدمی اپنے نفس کی اتباع میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کی لالچ میں ہار جاتا ہے. اور یقیناً ہم میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہم عوام ہوں، علماء ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، حقیقت یہی ہے کہ ہم سب شیطانی وسوسے، شیطان کے بہکاوے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی آ ہی جاتے ہیں. یہ جب احساس دل میں رہے گا کہ ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، اس میں کیا عوام، کیا علماء، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا امیر، کیا غریب، تو ہم میں ہر فرد یہ سمجھے گا کہ ہاں مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی خطا ہو جاتی ہے، یا کبھی نفس کے بہکاوے میں آ سکتا ہوں. تو دو فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ اگر آ چکا ہے تو توبہ کر لے گا، اگر اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں یہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو توبہ کر لے گا. اور دوسرے آئندہ کے لیے الرٹ ہو جائے گا، آئندہ کے لیے چوکنا ہو جائے گا کہ میں پھر سے نہ بہک جاؤں. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھیں، ورنہ پھر دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، اس میں آدمی بہت سارے ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں آدمی بچ سکتا ہے اور بچ جاتا ہے. کسی پر ظلم کر کے بھی بچ جائے گا، نکل آئے گا، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں.
تو یہ بھی ایک طرح کی آفت ہے کہ آدمی پر کوئی دباؤ پریشر نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، ظلم سے بچا لے اور کچھ غلط کرنے سے اپنے آپ کو روک لے جائے۔ اگر اتنی راہیں کھل گئی ہیں کہ آدمی پہ کوئی پریشر نہیں رہ گیا تو آدمی کو اس کو اپنے لیے آسانی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ نے نکیل چھوڑ دی ہے، نکیل چھوڑ دی ہے کہ اب آدمی چاہے جو کرے، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تو میں اتنا بڑا بن گیا ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہے، چاہے جس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ تو یہ میرے حق میں میری کوئی حصول یابی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس قدر ڈھیل مل جانا کہ پھر آدمی کو نہ بڑوں کا لحاظ رہ جائے، نہ کسی سسٹم و نظام کا لحاظ رہ جائے، نہ سماج معاشرے کے باعزت اور مطلب صاحب حیثیت لوگوں کا کوئی لحاظ رہ جائے۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ہی دینی بھائیوں، ایک اور صفت ہے کہ ہم اللہ کے تئیں اپنے دل میں محبت رکھیں۔ سب سے زیادہ اللہ حقدار ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں، سب سے زیادہ، اور یہ واجب ہے، فرض ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں جتنی چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے، بہت ساری ضرورتوں سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہے تو کھانے سے محبت ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی اچھا لگتا ہے، اور دیگر ضروریات زندگی ہیں تو ان ضرورتوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن ساری محبتوں پر فائق محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبوب ہمارے دل میں اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے افراد سے محبت ہے، اپنے دوست احباب سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، اپنے گھر اور اپنے رہائش سے محبت ہے، اپنی گاڑیوں سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، جائز ہے، اللہ نے جائز کر رکھا ہے۔ لیکن ان ساری محبتوں پر فائق محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات سے متنبہ کیا ہے ایمان والوں کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ امت کو بتائیں آپ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے کہا کہ نبی محترم آپ لوگوں کو بتائیے، قل کہیے لوگوں سے، ان کان آباؤکم، سنو اگر تمہارے باپ دادا تمہیں محبوب ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولادیں تمہیں محبوب ہیں، و ازواجکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی تمہیں زیادہ محبوب ہیں، دوست یار تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اور تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارا کنبہ قبیلہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارا مال تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری تجارت تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارے گھر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو اب یہ محبتیں اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز محبوب ہو جاتی ہے تو یہ سبب ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔
نہ گھر اتنا محبوب ہو، نہ گھر والے اتنے محبوب ہوں، نہ تجارت اتنی محبوب ہو، نہ ہماری رہائش اتنی محبوب ہو کہ وہ چیزیں اتنی محبوب ہو جائیں کہ اللہ کی محبت پیچھے رہ جائے. یہ جائز و درست نہیں ہے. اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے جائزہ لیں اپنے دل کی حالت اور کیفیت. ہم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. دوسروں پر حکم لگانا، دوسروں کے بارے میں بات کرنا، دوسروں کے دل کے حال کو بیان کرنا، یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے. عقل مند لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. دل کا حال کون جانتا ہے؟ کسی کے دل کا حال کون جانتا ہے سوائے اللہ کے؟ بلکہ اگر کوئی کسی کے دل کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہاں اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا غیب جانتا ہے جو غیب بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ تو غیب ہے. اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا بھید جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں اپنے بارے میں ہم جانتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولے دیکھیں کہ کیا اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ فائق ہے، ساری محبتوں پہ غالب ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور دینی بھائیو اگر ایسا نہیں ہے اور دنیا کی فنا ہونے والی نعمتیں ہمیں اللہ کے مقابل میں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو یہاں پر خوف رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عذاب دے گا. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا عذاب دے دے، کیا عذاب دے دے، عذاب کی کون سی شکل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے اپنے زندگی میں ہونے والے ہر تبدیلی پر نگاہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. ہر تبدیلی پر سلف اتنا احساس رکھتے تھے کہ اگر کبھی جماعت کی ایک رکعت چھوٹ جاتی تھی تو اس کو بھی وہ دیکھتے تھے کہ آخر کس وجہ سے چھوٹ گئی، میں نے ایسی کون سی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جماعت سے محروم کر دیا. ایسی کون سی غلطی کی، یعنی مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ میری رکعت چھوٹ گئی. وہ اللہ کے عذاب کا تصور بہت وسیع رکھتے تھے. یہی نہیں کہ ہم کہیں گر پڑ جائیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، ہمارے جسم میں چوٹ لگ جائے یا مال کا کوئی نقصان ہو جائے. وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ دینی ناحیے سے نقصان بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا ایک عذاب ہے. اب دیکھیے آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو وہ ضائع ہوتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی بھی آدمی. ہمیں ہمارا گھر محبوب ہے تو ہمارے گھر پر اگر کوئی کارروائی کروائے، گھر توڑوانے کی بات کرے تو گھر سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو، وہ محبت ہمیں دکھی کر دے گی. ہم نہیں برداشت کر پائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیارے نبی سے محبت ہے تو آپ کے صحابہ سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، حدیثوں سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، مساجد سے محبت ہے، مدارس سے محبت ہے. اللہ کی محبت دلوانے والی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے محبت ہوگی، ساری چیزوں سے محبت ہوگی. علماء اللہ کے فضل سے سبب بنتے ہیں عوام کو اللہ کے قریب کرنے کا. تو ایک آدمی جو اللہ سے خالص محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی عالم کے تئیں اپنے دل میں بغض نہیں رکھ سکتا، کبھی نہیں رکھ سکتا بغض. ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، ان سے بھی غلطی کا امکان ہے، نبی تو نہیں ہو سکتے کہ معصوم علی خطا ہو جائیں. لیکن ہمارے علماء جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر ہے، ان سے اگر کہیں کوئی لغزش ہوتی ہے، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو آدمی اس لیے نہیں ان سے بغض رکھے گا کہ اللہ کا دین سکھاتے ہیں، اللہ کا دین بتاتے ہیں. ان سے اگر ان کے اپنے ذاتی معاملے میں کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. میرے لیے جائز نہیں کہ میں ان سے نفرت کروں، میرے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے انہیں علم دے رکھا ہے اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، گرچہ اپنے ذاتی معاملے میں کہیں کوتاہ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دینی بھائیو ایسی دیکھیے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو بندے کو یہ لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے رہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال کون سے ہیں، محبوب اعمال کون سے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو محبت میں آدمی کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کے لیے وہ کام کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہو. تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وقت کون سا ہے،
اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں کون سی ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مشن کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب افراد کون ہیں، سب سے محبوب افراد کون ہیں۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بلا شبہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسن جو بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کرتے تو ہم بھی ان سے محبت کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں، بھلائی پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا توبہ کرنے والوں سے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی محبت کریں گے۔ ہم ایک آدمی کو اس کا ماضی یاد دلا کر کے اس کو عار نہیں دلائیں گے جب یہ سمجھتے ہو کہ اس آدمی نے توبہ کر لی۔ ہم اسے اس کا پچھلا زمانہ نہیں یاد دلائیں گے کہ تم پہلے کیا کرتے تھے اور تم کیا تھے، تم نے کیا کیا گناہ کر رکھا، یہ اس پر نہیں بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے اس بھائی نے توبہ کر لی ہے، اور اس بھائی نے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میرا یہ بھائی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن گیا، میں بھی اس سے محبت کروں، میں بھی اس سے محبت کروں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے جو پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو پاک رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہاں ایک نصیحت ہے کہ جب کبھی کوئی کہے کہ چلیے نماز کے لیے، تو بڑی عجیب طرح سے کہہ دیتے کہ میں ناپاک ہوں۔ کیا کہہ دیتے کہ میں ناپاک ہوں؟ یہ ناپاکی، یہ مستقل ناپاک رہنا، یہ کسی بھی شریف طبیعت کے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے۔ پاک رہو، پاکی کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو پاک صاف رہتے ہیں، صفائی کا خیال، پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں محبت اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے پر کنٹرول رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، متحمل مزاج ہوتے ہیں، متحمل مزاج، یہ کہ غصے میں آیا تو نہ کسی کی عزت کا لحاظ کیا، نہ کسی کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا، نہ چھوٹے کا لحاظ کیا، نہ بڑے کا لحاظ کیا، اور اپنے غصے کو اس طرح سے جتایا، دکھایا کہ مانو ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، بہت بڑے طاقتور ہیں۔ یہ ہلکے پن کی علامت ہے، یہ ہلکا پن ہے دینی بھائی، ہلکا پن ہے۔ باوزن آدمی تو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتا ہے، طاقتور آدمی اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو سمجھایا ایسے کہ تم بہادر کس کو سمجھتے ہو، بہادر کس کو سمجھتے ہو، طاقتور پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتایا جو میدان میں پچھاڑ دے کسی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہو۔ تو جب ہم دیکھیں گے کسی کو کہ آدمی متحمل مزاج ہے، صبر کرتا ہے اور برداشت کی قوت ہے اس کے اندر، تو ہمیں اس لیے اس سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے انصاف کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے انصاف کی بات کہی ہے اور عدل و انصاف کیا ہے، تو گرچہ وہ عدل و انصاف ہمارے فیور میں نہ بھی ہو، ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارے خلاف، تو ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے خلاف اس نے فیصلہ سنا دیا ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ہم اپنی پنچایتوں کا حال دیکھیں، 4 معتبر لوگوں کو بٹھاتے ہیں، تو ہماری اپنی لالچ یہ ہوتی، چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں ہی بات کہی جائے۔ پھر بات کہنے والا اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ دوست یہی غلطی پر ہے، اور وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے، تو آدمی دوستی توڑ دیتا ہے، دوستی توڑ دیتا ہے، غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگ گھبراتے ہیں،
گھبراتے ہیں لوگ کہ آپ کے پنچایت میں کیا فائدہ بیٹھ کر کے، ہماری آپ کی ایک بنتی ہے دعا سلام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی غلطی پر ہو اور میں آپ کے خلاف فیصلہ سنا دوں، بتا دوں، یا آپ کے فیور کے بعد خلاف بات کروں تو آپ سے ہمارا جو دوستانہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے لوگ بھاگتے ہیں پنچایتوں سے، بھاگتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھاگنا اس کا حل نہیں ہے۔ ظلم کسی بھی سماج میں جب عام ہوتا جائے گا تو اس ظلم کے چپیٹ میں پورا سماج آئے گا اور اس کا جو زہر ہے وہ سب کے ہاں پھیلے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک خود غرضی ہو جائے گی کہ کوئی اگر طلب کرتا ہے کہیں پنچایت کے لیے تو آدمی بھاگے اس سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے حق بیانی کے باوجود تو اس ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ وہ ایمان والے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ ایک عزت اللہ نے دے رکھی ہمیں اور آپ کو، ہماری عزت کا حوالہ دے کے کوئی بدنام کرنا چاہے، ناحق ہمیں بدنام کرنا چاہے تو اس خوف کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اس خوف کو نہیں قبول کر سکتے کہ ہم محض اس لیے پیچھے بھاگ جائیں کسی حق بیانی سے کہ ابھی یہ مجھے بدنام کر دے گا، کرے بدنام۔ اور اس بدنامی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس بدنامی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اس عقیدے میں پختگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باعزت رکھے گا تو ساری دنیا مل کر آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ذلیل و رسوا ہو تو پوری دنیا آپ کی عزت کرتے ہو، آپ حقیقت میں ذلیل ہو، پھر پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہو، پوری دنیا آپ کو عزت دار کہتی ہو، سمجھتی ہو، عزت دیتی بھی ہو، لیکن اگر اللہ کے ہاں آپ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، تو یہ آپ کے حق میں بہت بڑا گھاٹا ہے۔ دینی بھائیو، ایمان والا جب اللہ کی محبت کو جانچتا ہے تو کیسے جانچتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے یہاں اتباع کتنی پائی جاتی ہے، کتنا میں متبع ہوں، یعنی متبع سنت۔ پہلی نشانی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کی پہلی علامت ہے کہ ان کی زندگی میں اتباع نبی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کر کے دکھاؤ، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ زندگی میں اگر نہیں ہے تو کوئی لاکھ کہتا رہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا مانا جائے گا۔ اتباع نبی نہیں ہے، رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کا طریقہ سارے طریقوں پر فائق نہیں ہے، تو وہ گرچہ زبان سے کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے یہاں ایسی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پہلے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے نبی کی اتباع کرو، جو نبی سے اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور یہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو دینی بھائیوں بہت سارے اس کے فوائد ملتے ہیں، اور آدمی اپنی زندگی میں اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پہلے بھی کسی خطبے میں بات آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مقرب فرشتے، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے نام لے کر کے، یا جبریل، جبریل سنو۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو نام بتاتا ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، جو بھی نام ہو، نام لیتا اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے فاحببہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام آ کر کے اہل السماء، آسمان والوں کو آواز لگا کر کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اپنی فلاں بندی سے محبت کرتا ہے، اور اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔
پھر آسمان کے سارے فرشتے اس آدمی کا نام جان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دینی بھائیوں ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ ایک آدمی اگر فرشتوں کے وجود پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمانیات میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، بعض بعد الموت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ایسے ایک کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ یہ اللہ کی لا تعداد، یا اللہ ہی بہتر جانے کتنی بڑی تعداد ہے ان کی، یہ فرشتے ہم سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں اگر ہم سے اللہ محبت کرے۔ اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد زمین میں اس کے لیے مقبولیت اتاری جاتی ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے مقبولیت اتاری جاتی ہے، یعنی زمین میں رہنے بسنے والے لوگ بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے چاہت رکھنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں، نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے ان قریب محبت اتار دیتا ہے، محبت بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ود کے معنی محبت۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں ایک دوسرے کے دل میں اس آدمی کے لیے جو ایمان والا ہو، عمل صالح والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہی محبت ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور یہ محبت دلوں میں ایسا ہی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور دینی بھائیوں، آپ کو بتاؤں میں کہ یہ بھی ایمان آدمی کے مومن ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہو، مومن بھائی سے محبت کرتا ہو، اور اس کو ایمان کی لذت ملتی، مٹھاس ملتی ہے اس میں جب وہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے مومن بھائی سے اگر بغض رکھ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے بغض رکھ رہا ہے، نفرت رکھ رہا ہے، تو وہ ایسا آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ اگر ہم میں کوئی کسی پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ غلطی کر بیٹھے تو معاف کر دو، 3 دن تک ناراض رہ کر کے چوتھے دن صلح کر لو، ختم کرو بات۔ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے سامنے والے ہی کی غلطی ہے تو بھی اس سے اس دشمنی کو لے کر کے نہیں چل سکتے، اسے معاف کرو، ختم کرو۔ ہم دل پہ ایک بوجھ لے کے نہیں چل سکتے۔ ایمان کی لذت چاہیے تو اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھو۔ باقی دنیا کی تو بہت سارے تقاضے رہتے ہیں جس کے تحت ہمارے رشتے ایک دوسرے سے بنتے ہیں، قربتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت یارانہ دوستانہ ماحول بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد دنیا داری ہوتی ہے، اس میں کہیں گھاٹا لگے، نقصان نہیں تو ساری دیوار گر جاتی ہے، پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اور جبکہ اگر اللہ کی خاطر محبت سے ہم ایک ہوئے ہیں تو بعد میں اگر کہیں کچھ زیادتی بھی ہو جائے تو آدمی اس کو مٹا کر کے اللہ کی خاطر ایک ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر ایک ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ایمان کی 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ملتی ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ یعنی آدمی کو وہ عمل انجام دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول اس بندے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی، اسے اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی عمل کرتے ہوئے، انجام دیتے ہوئے اس کو دقت اور حرج نہیں محسوس ہوگا۔ اب دیکھیے رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اللہ اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں، حقیقی محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر بھاری ہے، وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ رمضان نصیب ہو جائے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ اس میں
اس میں دن بھر روزے رکھیں گے، رات میں لمبا لمبا قیام کریں گے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، لذت ملتی ہے اس لیے انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لذت نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، تو اس کو یہ رمضان ایک قید کی طرح سے دکھ رہا ہے کہ ابھی 1 مہینہ آ جائے گا اور پھر دنیا بھر کی پابندی آ جائیں گی، پھر نہ ہم یہ کر پائیں گے نہ وہ کر پائیں گے، اور پھر یہاں بدھے رہیں گے وہاں بدھے رہیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہی بات کہوں گا، دوسروں پر نہ حکم لگائیں، اپنا دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے دل میں اگر یہ جذبات پا رہے ہیں کہ پھر اللہ کی توفیق سے روزہ رکھوں گا، رات میں لمبا لمبا قیام کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اور مال ہے تو مال بھی خرچ کروں گا، افطار کروں گا، افطار کراؤں گا، ایک پورا ماحول بناؤں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہے دل میں، اور نہیں تو نہیں ہو پائے گا۔ ورنہ پھر آدمی اس میں بھی اپنی پلاننگ کچھ اور بنا لیتا ہے کہ کس طرح سے رمضان کاٹ لوں گا، کس طرح سے رمضان کا مہینہ کاٹ لوں کسی حساب سے، اس کو وہ بوجھ لگتا ہے، بار لگتا ہے، اس کو بار لگتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ پہلا آدمی وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، دوسرا آدمی وہ کہ جو اپنے کسی مومن بھائی سے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہو، اس کو بھی ایمان کی لذت ملتی، ایمان کی مٹھاس ملتی، کہیں بھی مل گیا، کہیں بھی دکھ گیا، ہاں اس کو اپنا ہمارا مومن بھائی ہے، اچھا لگتا ہے اس کو سلام کرنا، ملنا ملانا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر محبت کر رہا ہے، اللہ کی خاطر۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کو کفر میں جانا، کفر میں پڑنا، شرک میں مبتلا ہونا اتنا ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈال دیا جانا ناپسند ہے۔ آگ میں ڈال دیا جانا، جیسے ایک آدمی نفرت کرتا ہے کہ اس کو آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یا آگ میں اگر ڈالا جائے تو آدمی جتنی نفرت کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ نفرت کرتا ہے کس بات سے کہ کہیں کفر میں نہ مبتلا ہو جاؤں، کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس بات سے وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اور دینی بھائیو، یہ محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس قدر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اس قدر ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، تو پھر بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں کہ پھر ہم توحید کی محبت، سنت سے محبت، اس کو جب پیچھے چھوڑیں گے تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک مثال دوں گا کہ اگر کسی کو اپنے ملک کی تجارت، اس کی اکنومی، اس کا بزنس اور اس کی شہرت زیادہ محبوب ہو گئی، تو اتنی محبوب ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دے دی۔ کیا یہ مندر بنائیے، کیا فائدہ اس سے؟ ایک ایسی جگہ جہاں حکم چل سکتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور کوئی اوپر سے دباؤ نہیں، پریشر نہیں، مجبوری نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی لالچ میں ہے کہ میرا بزنس اور بڑھے، میری تجارت اور بڑھے، ہمارے یہاں اور ٹورزم بڑھے، یہ لالچ ہے، یا کوئی ذاتی طور پر یہ ہے کہ چلو ہمیں تھوڑا سا سیکولر ذہن کا سمجھا جائے۔ یہ آدمی میں تبھی آ پاتا ہے، آدمی اس لیول پہ تب پہنچتا ہے جب اللہ اس کے رسول کی محبت یہ غالب نہ رہے، مغلوب ہو جائے، یعنی یہ بعد میں ہو جائے، اور تجارت ہے، بزنس ہے، سماجی اسٹیٹس ہے، دوسری چیزیں آدمی اس کو اپنے دل و دماغ پہ زیادہ سوار کر لے، تبھی ہو پاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جانا جتنا ناپسند ہو، اس سے زیادہ ناپسند ہو کہ وہ کفر میں مبتلا ہو۔ تو پھر ایک موحد توحید والا یہ کسی بھی شرکیہ یا کفریہ عمل کو وہ اپنے ملک میں کیسے رواج دے سکتا ہے؟ یہ تبھی رواج دے سکتا ہے جب اللہ اس کے رسول سے محبت بعد میں ہو جائے اور دنیاوی چیزوں کی محبت فائق ہو جائے۔ دینی بھائیو، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اس کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ایک ایمان والا سمجھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، یہی سمجھتے ہیں نا ہم، احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں جانے کا، مسجد سے جڑے رہنے کا، مسجد سے لگے رہنے کا کتنا زیادہ سے زیادہ وقت نکالوں، اس کی لالچ میں رہتا ہے وہ۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی سایہ عطا کرے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے،
مسجد میں دل اٹکا رہتا لگا رہتا ہے. ہمیں اپنے گھروں سے محبت ہے تو ہم صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں. مسجد سے جس کو محبت ہے وہ مسجد دیکھتے رہتے ہیں، مسجد دیکھتے رہتے ہیں. وہاں کہیں کوئی تنکا اگر دکھ رہا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. کوئی دباؤ نہیں ہے کہ تم اس کو صاف کرو، وہ تو ایک نظام کے تحت صفائی ہوتے رہتی ہے. لیکن ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسے فوراً تیار کر دیتی کہ اٹھا لو اس کو. یہ مسجد میں کیسے پڑا رہے؟ اللہ کے گھر سے محبت ہے، اللہ کے گھر میں آنے سے اس کو محبت ہے تو وہ مسجد کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے کیا کر سکتا ہے خیر کے اس کام میں، اللہ کے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہے. وہ کوئی کسی کو چھینک کر کے باندھ کر کے کتنا کام لے سکتا ہے اور کتنا دن کام لے سکتا ہے. لیکن جب محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تو ایمان والے اللہ کے محبوب گھر کے لیے مال سے مدد کر سکتے ہیں تو مال میں پیش رہتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں تو وقت میں پیش رہتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں لگے رہتے ہیں. اسی لیے لگے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے. آج دیکھیے میں ایک بات یاد دلاؤں کہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم سب ہیں، مائیں بہنیں ہیں. ایک بہت بڑی غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی، اور اسی حدیث میں دونوں ٹکڑے ہیں، دونوں پر دھیان دیں. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد اور سب سے مبغوض و بدترین جگہ مارکیٹ ہے. ہم رمضان کے مہینے میں یہ عمل کرتے ہیں کہ کپڑا لانے، چوڑی لانے، سینڈل لانے، پرس لانے، بیلٹ لانے، کرتا لانے، پیجامہ لانے، یہ قدر کی راتوں میں ہم مسجدیں چھوڑ کر کے وہ مارکیٹ میں پہنچے رہتے ہیں. جب آدمی کو لالچ ہو کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے، محبوب وقت کون سا ہے، قدر کی رات اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہے. کوئی آدمی جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہو، سب سے زیادہ محبت کرتا، وہ اپنے کپڑے سے ایسی محبت کرے گا کہ قدر کی رات میں وہ بازار میں گزرے، یا وہ پیشگی تیاری کرے گا کہ ابھی 15 دن 14 دن بچا ہے، 13 دن بچا ہے، کپڑے سلوا کے رکھوں، تیاری کر کے رکھوں عید کی. کیا ضرورت ہے رمضان کا مبارک لمحہ ایک لمحہ میں بچا کر کے اچھے کام میں لگاؤں، وہاں بازاروں میں جا کے گھومنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بھی ایمان والا عقل مند آدمی یہی فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے قیمتی لمحات کو بچا لوں اور ابھی جو وقت اس لیول کا نہیں ہے اس میں یہ سارے کام کر لوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں، روزے رہ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، یا ماں بہنیں کے روزے جو ماہواری چھوٹتے ہیں، ان کی رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان میں ان کی قضا کر لے رمضان آنے سے پہلے. یہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں صحت و عافیت عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.